نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم تعوذ کی اہمیت جانیں گے۔ یوم الست کو نوع بشر کی تخلیق کے ساتھ ہی ابلیس کی شیطانیت عیاں ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے غرور اور تکبر کے سنگھاسن پر بیٹھ کر نہ صرف انسان کی ہستی کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ تا قیامت اس کو راہ راست سے بھٹکانے کا ناپاک ارادہ خدائے لم یزل کے سامنے رکھ دیا۔ رب ذوالجلال نے خود اس کو مردود قرار دے کر نوع انسانی کو اس پیکر لعنت سے پناہ مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمات سے مردود بھاگ جاتا ہے، اور وہاں خیر ہی خیر ہوتی ہے جہاں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ شیطان کا طریقہ واردات وسوسے ڈالنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ نماز کے دوران، تلاوت کے دوران، ذکر الہی کی محفل میں وہ وسوسے ڈال کر نیک عمل کرنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے بھگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور تو اور نیند کے غلبے میں حضرت انسان کو ورغلانے سے باز نہیں آتا اور خواب میں برے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن رحمت للعالمین نے اس کا توڑ بھی بتایا ہے کہ برا خواب آنے پر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھوک کر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کروٹ بدل کر سو جائے تو آپ خواب کے برے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ گھر کو اور اپنے خاندان کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے میں خاتون خانہ کا سب سے اہم کردار ہے۔ آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ جب خواتین آٹا گوندیں، جتنی دیر آٹا گوندیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ورد زباں بنائے رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس آٹے سے بنی ہوئی روٹی جس جس کے پیٹ میں جائے گی وہ شیطانی اثرات سے پاک ہوگی۔ اس طرح جب جھاڑو لگائیں، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کوڑا اکٹھا کر کے ٹھکانے لگانے پر آپ کا گھر مردود کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں شیطان مردود سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔